وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ رب العزت کا بڑا ہی احسان کرم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو اس مقدس دن تک پہنچایا۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا اور اللہ خود قرآن مقدس کے اندر اس کا تذکرہ کرتا ہے کہ اللہ کون ہے، اللہ کسے کہتے ہیں، اللہ کی طاقت کیا ہے۔ آپ اٹھائیے قرآن کریم اور ہم لوگوں کو یاد بھی ہے وہ جس کو ہم لوگ آیت الکرسی کہتے ہیں، پڑھیے اس کو۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اللہ کون ہے؟ اللہ وہ طاقتور ذات ہے جو زندہ رہنے والی ہے۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، جس کو کبھی اونگ تک نہیں آتی، نیند تو جانے دو، وہ کبھی سوتا نہیں ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ خود اپنی تعریف اپنے قرآن کریم کے اندر جگہ بجگہ خود متعدد جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کون ہے۔ اور اللہ نے جو انسان کو بنایا ہے، اگر انسان خود اپنے وجود کے اوپر غور کرے کہ اللہ نے ہمیں کس انداز سے کس سانچے میں ڈالا ہے، تو ہمیں خود بخود اللہ کی وحدانیت کا اقرار آ جائے گا۔ انسان اپنے غور کے اندر کرے، ایک چھوٹی سی چیز ہے ہمارے جسم کے اندر جسے ہم زبان کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ اور ہم خود غور کریں، ایک چھوٹی سی چیز جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، چیز ایک ہی ہے لیکن ہر ایک کا مزہ بتا دیتا ہے۔ اگر اس زبان کے اوپر نمک تیز ہو جائے تو مزہ بتا دیتا ہے، اگر کوئی چیز زیادہ میٹھی ہو تو بتا دیتا ہے، کوئی چیز زیادہ تیز ہو، تلخ ہو، تیتی ہو تو بتا دیتا ہے۔ اور کوئی چیز جس ہمارے حلق کے اندر جا رہا ہے اور جو ہمارے جسم کے لیے نقصان دہ چیز ہے، مثلا بال وغیرہ، ہڈی وغیرہ، وہ ساری چیزوں کو بتا دیتا ہے۔ تو اللہ نے ہمیں کس سانچے میں ڈالا ہے، خود ہم اس کو اوپر غور و فکر کر لیں تو اللہ کی وحدانیت ہمیں خود بخود سمجھ میں آ جائے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نظام بنایا، ایک قانون بنایا، ایک دستور بنایا۔ اسی نظام قانون کے تحت یہ کائنات کی ہر چیز چلتی ہے اور انسان اس کو اچھی طریقے سے جانتا ہے کہ اللہ کا قانون کیا ہے۔ اللہ کا قانون اور اللہ کا نظام سب کے لیے برابر ہے، اس کے نزدیک اونچ نیچ نہیں ہے، اس کے نزدیک بالکل برابر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نظام کو بنایا، وہ قانون کو بنایا، تو کس انداز کے اندر بنایا؟ انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کے موت تک ایک ہی قانون ہے، اس کے اندر ذرہ برابر بھی تبدیلی نہیں ہے۔ تبدیلی اگر ہے تو ہمارے اور آپ کے اعتبار سے ہے، اللہ کے اعتبار سے ہے۔ اللہ کے نزدیک سب برابر ہے۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا، اس کے اندر ایک نظام کو بنایا، رات کو بنایا، دن کو بنایا، یہ بھی اللہ کا نظام ہے، یہ بھی سب کے لیے برابر ہے، رات بھی سب کے لیے برابر ہے۔ ہم اللہ کی ہر چیز کے اوپر غور و فکر کریں تو ہمیں اللہ کی وحدانیت خود بخود سمجھ میں آ جائے۔ واللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم۔ اور اللہ وہ اللہ ہے جس کے طاقت کے سامنے کسی کی طاقت نہیں چلتی، چاہے وہ کتنے ہی بڑے دولت مند آ جائے، کتنا ہی بڑا پہلوان آ جائے، وہ رستم کیوں نہ ہو، وہ سہراب کیوں نہ ہو، یہ بہت بڑے بڑے پہلوان اپنے وقت کے گزرے ہیں، سب کو اللہ نے پٹک کے دکھایا اور اللہ نے سب کو زیر و بالا کیا۔ اللہ کے سامنے کسی کی نہیں چلتی۔ اسی کی ایک کڑی بھی ہے ہمارے اور آپ کے درمیان جسے ہم موت کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ موت بالکل برحق ہے۔ دنیا کے ہر چیز میں لوگوں نے اختلاف کیا ہے، جتنی بھی چیز ہے، حتیٰ کہ خدا کے خدائی میں بھی اختلاف کیا لوگوں نے، لیکن ایک چیز موت ایسی چیز ہے اس کے اندر کسی کا کوئی اختلاف نہیں۔ سب نے قبول کیا کہ موت برحق ہے، ایک دن سب کو
اور ہمارا بھی جانتے ہیں کہ ہمیں بھی مرنا ہے. اور اللہ نے جو یہ مختصر سی زندگی ہمیں اور آپ کو عنایت فرمائی ہے، یہ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ حدیث کے اندر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دنیا ہے یہ ایمان والوں کے لیے قید خانہ ہے. یہ دنیا ہمارے لیے قید خانہ ہے اور غیر ایمان والوں کے لیے یہ دنیا جنت ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزیں ہیں غیر والوں کے لیے اسی دنیا کے اندر رکھا ہے، اور ہم تو لوگ قید کے اندر. ہم لوگ کہتے ہیں کہ آدمی مر گیا، مر نہیں گیا، بلکہ وہ اس قید سے آزاد ہو کے اپنے گھر چلا گیا. ہمارا یہ گھر نہیں ہے. اللہ نے یہ جو زندگی ہمیں اور آپ کی عنایت فرمائی ہے، یہ تو عمل کرنے کے لیے دیا ہے کہ ہم جو عمل یہاں کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بدلہ اخروی زندگی کے اندر عطا فرمائے. جس طریقے سے اس کی مثال یوں سمجھ لیجئے کہ ہم اپنی زندگی کے اندر کماتے ہیں، جو ہمارا مزاج بنا ہوا ہے، تو سوچتے ہیں ہماری زندگی سکون کے ساتھ گزر گئی، اور کہتے بھی ہیں کہ نہیں کمائیں گے تو نہیں کھائیں گے، پیٹ کہاں سے بھرے گا. تو ایسے ہی یہ جو زندگی ہمیں اور آپ کو عمر ملی ہے، اس عمر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخرت کے لیے دیا. ہم یہاں کام کریں، یہ دارالعمل ہے، یہ عمل کا گھر ہے. یہاں جو عمل کریں گے اللہ اخروی زندگی میں ہمیں عطا فرمائے اور اس زندگی میں بھی عطا فرمائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جو ہم عمل کریں گے، جیسا بھی ہمارا عمل رہے گا، اس کا صلہ یہاں سے اللہ شروع کرے گا اور آخرت تک عطا فرمائے. اور آخرت کی زندگی کا مرحلہ کیا ہے؟ جس طریقے سے ہماری زندگی کا مرحلہ ماں کے گود سے شروع ہوتی ہے، ایسے ہی آخرت کی زندگی ہم اور آپ اچھی لوگ طرح سے جانتے ہیں قبر کی گود سے شروع ہوتی ہے. اور قبر کی منزل اتنی سخت اور کٹھن منزل ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس منزل سے پناہ مانگی، اور ہم نے اس منزل کو سب سے آسان سمجھ لیا اس منزل کو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ کائنات کو بنایا گیا، سجایا گیا، سنوارا گیا. اس کائنات کی ہر چیز کو ان کے صدقے میں بنایا گیا. ان کے لیے تو کچھ نہیں تھا، لیکن پھر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کی منزل کے بارے میں اس طریقے سے پریشان تھے. ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابہ کی جنازہ کو لے کر قبرستان پہنچے. قبر کھودنے میں کچھ دیر لگ گئی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے، قبرستان کے اندر بیٹھ گئے، صحابہ بھی اس طرح بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی سوچ میں پہنچ گئے اور ایک لکڑی ہاتھ میں تھی جس مٹی کو کھودنے لگے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کو پوچھ رہے ہیں. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کی منزل سے پناہ مانگو کہ جو خاموش ہے.